رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال الله تعالى في موضع آخر: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مقدس کو اتارا گیا۔ دوسرے مقام پر روزے کی فرضیت کے تعلق سے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے اگلی امتوں پر روزے فرض سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اپنے اندر خشیت ربانی کو پیدا کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے سینے کے اندر یا اپنے سینے کو خشیت ربانی سے معمور کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس اس مہینے میں اتارا گیا، یہ تو صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یعنی قرآن مقدس میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب روزہ اللہ کے نزدیک کیوں اتنا زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ چونکہ ایک باطنی عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ ایک باطنی عبادت ہے، بندہ جب تک سامنے والے کو بتائے گا نہیں اس وقت تک سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا روزہ ہے، سامنے والے کا روزہ ہے۔ جب تک بندہ بتائے گا نہیں سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو روزہ ہے یہ باطنی عبادت، پوشیدہ عبادت، خفیہ عبادت، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت جو پوشیدہ ہو، خفیہ ہو، باطنی ہو، وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک پیسہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے،
کیا فرمایا؟ ایک بندہ راہ خدا میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن خفیہ طریقے سے، لوگوں کو دکھا کر نہیں، پوشیدہ طور پر، باطنی طور پر، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر کے راہ خدا میں وہ بندہ ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو لوگوں کے سامنے 700 پیسے خرچ کرتا ہے۔ ابھی یہ پیسے کی بات چل رہی، روپیوں کی بات نہیں چل رہی۔ کیا فرمایا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے؟ ایک بندہ ظاہر میں لوگوں کے سامنے 700 پیسے خرچ کرتا ہے، یہ بندہ خفیہ طریقے سے نہیں خرچ کر رہا، یہ بندہ لوگوں کے سامنے خرچ کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ بندہ میں مخلص ہے، اس کی نیت میں بھی اخلاص ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بندہ بھی پیسے خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تصدق کر رہا ہے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ رب العزت اس ایک پیسہ جس نے خفیہ طریقے سے خرچ کیا، چھپا کر کے خرچ کیا، راہ خدا میں صدقہ کیا، اللہ رب العزت ان 700 پیسے خرچ کرنے والے سے زیادہ اس ایک پیسہ خرچ کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بندے نے خفیہ طریقے سے خرچ کیا۔ ایک حدیث پاک ہے، 7 طرح کے لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کہ اس دن رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے اس ہاتھ سے خرچ کیا، اس ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، یعنی اس طریقے سے خرچ کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح خرچ کرنے کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ اس بندے کو فضیلت اور شرف، سعادت مندی حاصل ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ اللہ کے نزدیک اتنا مقبول کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک خفیہ عبادت ہے، پوشیدہ عبادت ہے، باطنی عبادت ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ماشاءاللہ ہم پر سایہ فگن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت کو جان کر صحیح طریقے سے اسے گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک میں عبادت، سحری، افطار، یہ ساری چیزیں اس کو اتنا مقبول کیوں کہا گیا؟ مفسرین کرام فرماتے، خاص طور سے مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی کے اندر ارشاد فرماتے کہ آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے کو دیکھیں، رمضان المبارک کے پورے مہینے پر غور کریں کہ جیسے کل چاند ہوا، اب ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے لیکن ہم حسن ظن رکھتے تقریباً سارے لوگ اس انتظار میں رہتے ہوں گے کہ کب اذان ہو ہم تراویح کے لیے جائیں، کب اذان ہو ہم مسجد کا رخ کریں اور تراویح ادا کریں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ نماز کے انتظار میں ہو اللہ اس بندے کو بھی نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بات کہ جیسے ہی چاند دیکھا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، اب نماز کا انتظار کہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوگی ہم تراویح پڑھنے جائیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے حضرات تو پہلے ہی سے مسجد میں آ گئے، تراویح وغیرہ ادا کر لی، گھر پر گئے، کچھ کھایا پیا، اس کے بعد سو گئے۔ سو کر ہم نے کیا ارادہ بنایا؟ سونے سے پہلے ہم نے کیا ارادہ بنایا؟ یہی ارادہ بنایا کہ چلو الارم رکھ لیتے، صبح ہمیں اٹھنا ہے، بھئی 5 بجے اٹھنا ہے، کسی کو 4:45 بجے، گھر کی جو خواتین ہیں ان کو 4:30 بجے اٹھنا ہے کہ اٹھ کر کام کرنا ہے، کھانا وغیرہ بنانا ہے، اور جو مرد حضرات ہیں چلو ان کو 5 بجے اٹھنا ہے، 4:45 بجے اٹھنا ہے۔ یہ ہم نے ارادہ بنایا۔ اس ارادے سے تو نہیں کہ ہم جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، یہ ساری چیزیں تو بندے کے ذہن میں نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا تو بندے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس بندے نے ارادہ کیا کہ میں الارم رکھتا ہوں، سو جاؤں گا، انشاءاللہ صبح میری 5 بجے آنکھ کھلے گی، میں سحری کر کے روزہ رکھ لوں گا اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو بندہ سوئے گا اس ارادے سے سوئے گا کہ صبح اٹھ کر کے سحری کروں گا، اللہ اس بندے کو سونے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔
وہ بندہ صبح اٹھا، مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کی اور رمضان المبارک کو اتنی فضیلتیں کیوں حاصل ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں صبح وہ بندہ اٹھا، اس کو سونے کا ثواب تو ملا، اس نے سحری کی، سبحان اللہ۔ اب یہ جو سحری ہے یہ بھی کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی سنت مبارک۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو اس لیے کہ اللہ نے سحری میں برکت کو پوشیدہ رکھا۔ ہم میں اور یہود و نصارہ میں حدیث پاک ہے یہی فرق ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے اور امت محمدیہ الحمدللہ سحری کا اہتمام کیا کرتے۔ تو کچھ حضرات جو ہے وہ رات میں 1:30-2 بجے سحری کر کے سو جاتے پھر فجر میں اٹھتے، یہ خلاف سنت ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت۔ سحری کا سنت طریقہ یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے بندہ اٹھ کر کے جو بھی میسر آیا وہ بندہ اس کا اہتمام کرے، اس سے لے کھائے، جو بھی اس کی صحت خوراک کے حساب سے اللہ نے جو اسے نوازا ہے یہ سحری کرے۔ اب سحری کر لی بندے نے، تھوڑا بہت ٹائم ہے، ویسے تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اب جب 5 بجے اٹھے یا 4:45 بجے اٹھے، اب سحری بعد میں کرے، وضو بنا کر 2 رکعت ادا کر لے، اللہ رب العزت آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ کوئی مشکل نہیں، رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، ماحول بنا ہوا، بس سحری آپ بعد میں کریے، آپ 5 منٹ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، آپ فریش ہو جائیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں، صرف 2 رکعت کی آپ عادت ڈالیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 2 نہیں 4 8، کیونکہ یہ لوٹنے والا مہینہ، بندہ اس میں جتنی نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے اتنا کم ہے۔ معمول یہ بنایا کہ سحری میں 5-10 منٹ پہلے اٹھیں، ضروریات سے فارغ ہو، مسواک وغیرہ کر لے، ضروریات سے فارغ ہو، غسل وغیرہ کی ضرورت ہو یا وضو بنانا ہو، وضو بنا کر کے سحری بعد میں کریں، پہلے 2 رکعت ادا کر لیں۔ خدا کی قسم اس وقت اللہ کو پکارنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی یہ ادا اللہ کو پسند آئے اسی کے صدقے میں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، 2 رکعت کی عادت بنائے اور اللہ توفیق دے تو انسان ایک بار جب لگ جائے نا، اس کو مزہ جب آ گیا، اللہ نے اپنی عبادت کی اسے لذت عطا فرما دی، اب وہ بندہ 2 پر نہیں رکے گا، اس کو یہ سوچے گا کہ لاؤ اور 2 پڑھ لیتا ہوں، لاؤ اور 2 پڑھ لیتا ہوں، اس کا جی بھرے گا نہیں بھرے گا، کیونکہ جب اللہ رب العزت اپنی عبادت کی لذت کسی بندے کو عطا فرماتا ہے اس بندے کا جی نہیں بھرتا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا اس رمضان المبارک میں 2 رکعت تہجد کی بنیاد پر اس بندے کے سال بھر کی تہجد پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اور اسی کے صدقے میں وہ بندہ خدا نہ خواستہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا تھا، اسی تہجد کی بنیاد پر اللہ رب العزت نماز فجر کے لیے بھی اس کی آنکھوں کو کھول دے گا۔ انشاءاللہ العزیز کریں گے اس پر عمل۔ سحری تو ہم کرتے ہیں لیکن اس بات کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرا حسن ظن تو یہ ہے کہ بہت سارے حضرات اس کا اہتمام کرتے ہو، کیونکہ وہ جو وقت رہتا ہے وہ رات ہی کا وقت رہتا ہے، اور تہجد میں یہی ہے کہ بندہ عشاء پڑھ کر کے سوئے، جب بھی اس کی آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت۔ 1 گھنٹہ بھی بندہ سویا، آنکھ کھل گئی، جو نماز پڑھے گا وہ تہجد کی نماز، نفل نماز جو بھی ادا کرے گا وہ تہجد کی نماز۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کو مبارک کیوں کہا گیا؟ اب اس بندے نے سحری کر لی، سحری کے بعد وہ انتظار میں ہے نماز کے کہ جب اذان ہوگی ہم مسجد کا رخ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ بندہ نماز کے انتظار میں ہے، مگر اللہ کریم ہے، اس بندے کو نماز کا انتظار کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو مکمل نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ بندے نے 1 نماز پڑھ لی، اب دوسری نماز کے انتظار میں ہے، فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ 1 نماز پڑھ لی، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، فرشتے اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اس بندے نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر کے اس نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، ظاہر سی بات ایک ماحول بنا ہوا رہتا ہے، اس بندے نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، یہ تو ماشاءاللہ عبادت ہی کا کام ہے۔ پھر وہ بندہ سویا، اس کے بعد اٹھا 10 بجے، گھر کے کام کاج جو کچھ بھی اسے تجارت وغیرہ کرنی ہے
یہ تو بھائی اس کی ضروریات میں سے، اس پر بھی اگر بندہ اچھی نیت کر لیتا ہے اور روزے کے ساتھ تجارت کے فرائض کو انجام دیتا ہے، اللہ اس کی تجارت میں بے حساب برکتیں رکھ دیا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے رمضان المبارک کی برکت ہے۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، سویا، اس انتظار میں اس کا پورا دن گزرے گا کہ مغرب کی اذان ہوگی میں نماز ادا کروں گا، مغرب کی اذان ہوگی میں اپنے روزے کو افطار کروں گا، یعنی پورا اس کا جو دن ہے وہ عبادت کے انتظار میں گزرا کرتا ہے۔ اور جب بندہ عبادت کے انتظار میں اس گھڑی کو گزارتا ہے، ان گھڑیوں کو گزارتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو مکمل عبادت کا ثواب عطا فرما۔ اور اس رمضان المبارک کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو دیکھیں اسلام کے اندر یاد کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ حضرات نے تو سنا ہوگا، ماشاءاللہ بہت سارے حضرات نے اس فریضے کو انجام بھی دیا ہوگا۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ جاتے ہیں، صفا مروہ کے سعی وغیرہ کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ میں آپ دیکھیں صفا مروہ اس کو کیوں مشروع کیا گیا ہے؟ بہت سارے حضرات ماشاءاللہ جانتے ہوں کہ ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ انہوں نے دوڑ لگائی، 7 مرتبہ چکر لگائے تھے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ پھر حضرت سیدنا اسماعیل نے اپنی ایک ایڑی کی رگڑ لگائی، اللہ نے وہی سے پانی کے چشموں کو جاری فرما، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، آج تک ختم نہیں ہوا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دوڑ لگائی، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مقدس میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں پر ہمیشہ کے لیے اسے لازم فرما دیا۔ چاہے بندہ حج کرے یا عمرہ کرے، اس بندے پر اس ارکان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے قربانی کی، اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے صاحب نصاب پر قربانی کو ہمیشہ کے لیے لازم فرما دی۔ تو کیا پتا چلا کہ اسلام میں یاد کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کو اتنی عظمتیں کیوں ملی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اس کی جو عبادتیں ہیں، اس کے جو قیام وغیرہ ہیں، اس کے نزول سے پہلے خود آمنہ کے لال رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ دن میں آپ کچھ کھاتے اور پیتے نہیں تھے اور رات میں جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ آج رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ روزہ رکھتا ہے بندہ، کھانا پینا ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور رات میں کیا کرتا ہے؟ تراویح پڑھتا ہے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا تو اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ جو اس کے احکام ہیں، اس کے نزول سے پہلے غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے، دن میں کھانے پینے سے پرہیز فرماتے اور رات میں جا کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اسی عمل کے صدقے میں امت محمدیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک جو ہمیں ملا ہے یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں، آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا، جناب محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے کہ آپ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے اور دن بھر آپ کچھ کھانا پینا وغیرہ اہتمام کھانے پینے کا نہیں فرماتے تھے۔ اسی کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کو یہ شرف اور سعادت عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے شعبان المعظم یعنی جو گزرا آخری دن آپ نے خطبہ دیا اپنے صحابہ کو جمع فرما کر، سلمان فارسی سے روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم پر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا،
اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اللہ اسے مکمل فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 70، یعنی جسے ہم گجراتی کے اندر 70 کہتے ہیں، اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بندے کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ بے حساب جنت میں داخل ہونا۔ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم میں کا ہر بندہ اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی کو افطار کرائے، یعنی وہ اتنا مالدار آدمی نہیں ہے، اتنا کیپیبل نہیں ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کو پیٹ بھر کر کے افطار کرائے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف وہ بندہ ایک گھونٹ کسی کو دودھ پلاتا ہے اور اس کے ذریعے روزہ افطار کراتا ہے، یا کسی بندے کو ایک گھونٹ پانی پلا کر کے روزہ افطار کراتا ہے، یا صرف ایک کھجور کھلا کر کے روزہ افطار کراتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اور جو بندہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے افطار کرائے، سامنے والا جو روزے دار ہے وہ مکمل شکم سیر ہو گیا، اس نے اچھے سے افطاری کر لی، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس افطار کرانے والے کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ کیا فرمایا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے؟ جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی روزے دار کو افطار کرا پیٹ بھر کر، وہ بندہ خوش ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کو سکون مل جائے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس روزہ افطار کرانے والے کو اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے گا۔ اور آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے، جو اس کے انڈر میں کام کرنے والے نوکر ہیں، مزدور ہیں، ان پر تخفیف کرے، یعنی ڈیوٹی جو ہے ان کی کچھ کم کر دے، بھائی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 6 کر دے، بھائی تھوڑا سا آرام کر لے، تو بھی روزے دار ہے، مسلمان ہے۔ اگر بندہ اس مہینے میں اپنے غلام پر، اپنے نوکر مزدور کے اوپر تخفیف کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس آسانی کا معاملہ کرنے والے کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا، طویل حدیث پاک ہے، بس یہ آخری حدیث پاک کا حصہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس مہینے میں کتنی چیزوں کا اہتمام؟ 4 چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے، کثرت سے ہمیں کلمہ شہادت پڑھنا۔ بلکہ اس پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، کل قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے، اس کی نیکیوں والا پلہ جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا، برائیوں والا پلہ اوپر ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں گے کہ بھائی یہ تو برابر ہے، اچھا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن نہیں، آخرت کا جو میزان ہے، ترازو ہے، وہ دنیا کا الٹا ہوگا، یعنی وہاں کا جو ترازو ہوگا اگر وہ وزندار ہوگا تو اوپر جائے، اور اگر ہلکا ہوگا تو نیچے آئے۔ آج کل ہمارے یہاں ترازو میں کیا ہوتا ہے کہ جو وزندار ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ مگر کل میزان عمل کا جو ترازو ہوگا، میزان عمل جو ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا جو بھاری والا پلہ ہے وہ اوپر جائے گا، اور جو ہلکا والا پلہ ہے وہ نیچے آئے۔ اب اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے تو اس کا جو نیکیوں والا پلہ ہے وہ نیچے چلا جائے گا، اور گناہوں والا جو پلہ ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اچانک ایک
کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں والے پلے کے اندر رکھا جائے گا، اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیکیوں والا پلہ بھاری ہو کر کے اوپر چلا جائے گا۔ بعد میں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ کثرت سے اپنی زندگی کے اندر کلمہ شہادت پڑھا کرتا تھا، آج اسی کلمہ شہادت کو اس کے نیکیوں والے پلے کے اندر رکھا گیا، اس کلمے کے صدقے میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دی۔ یہ اس بندے کو کلمہ شہادت کا بدلہ دیا جائے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ اس مبارک مہینے کے اندر کلمہ شہادت کثرت سے پڑھو۔ ایک دوسرا استغفار ہمیں کثرت سے پڑھنا، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا بھی پڑھ سکتے اور آپ شارٹ میں بھی پڑھ سکتے استغفر اللہ، لیکن پورا پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی زیادہ تسبیح، اور بندہ جتنی تسبیح بیان کرے گا رب تبارک و تعالی اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ تو پورا پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں گناہوں کے تعلق سے اجمالی توبہ بھی ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، ایک تو کلمہ شہادت اور ایک کیا ہے؟ استغفار۔ تیسرا جنت کی دعا کرنا، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، ایک تو جنت کی دعا کرنا، اور چوتھا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں انشاءاللہ، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بورڈ پر باہر اس دعا کو لکھ بھی دیا جائے، بار بار نظر پڑے گی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ کیا پڑھیں گے دعا؟ ایک مرتبہ دہرا دیجئے، ہو سکتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہو، آپ میں سے کوئی نیک بندہ ہو، اس کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، آمین اللہم آمین۔ چار چیزیں یاد رکھیں گے، ایک تو کلمہ شہادت، ایک استغفار، ایک جنت کی دعا، اور ایک جہنم سے پناہ مانگنا رب تبارک و تعالی۔ ان چار چیزوں کا بندہ التزام کرے۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا۔ اس مہینے کی ہر رات کے اندر، ایک رات تو گزر گئی، کاش کہ اللہ رب العزت ان بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ کیا فرمایا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر رب تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا، کب تک؟ 28ویں رمضان تک۔ 28 راتیں مکمل ہو گئی، حساب آپ لگائے 2 کروڑ 80 لاکھ ہوئے۔ بھئی ایک رات کے 10 لاکھ تو 28 رات کے کتنے ہوئے؟ 2 کروڑ 80 لاکھ۔ یہ تو ایک حساب ہے حدیث پاک میں جو فرمایا گا اس کے مطابق، ورنہ میرا رب تو قریب ہے، اس کی رحمت اگر اس کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے بے حساب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہمارے رب کی شان۔ تو حدیث پاک کے حساب کے مطابق 28 دنوں تک رب تبارک و تعالی روزانہ رات میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ جب 28 دن مکمل ہو گئے 2 کروڑ 80 لاکھ حدیث پاک کے حساب کے مطابق 2 کروڑ 80 لاکھ ہو۔ جب 29ویں شب آتی ہے رب تبارک و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ اب جتنے لوگوں کو ان 28 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد فرمایا تھا، ان سارے لوگوں کے برابر اس ایک دن کے اندر جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرما دے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 کروڑ 80 لاکھ۔ پھر ایک دن کے اندر جتنے 28 دنوں میں ہوئے تھے پورے ایک دن کے اندر، مطلب دونوں کو آپ ملائیں گے تو ہو جائیں گے 5 کروڑ 60 لاکھ۔ بھائی 28 دونا 56، یہ تو ہوتا ہی
تو کتنے 5,60,00,000. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ حدیث پاک کے ارشاد کے مطابق حساب ہے، ورنہ اللہ کی رحمت کی تو یہ شان ہے کہ وہاں کوئی حد نہیں ہے، وہاں کوئی انتہا نہیں ہے، وہاں کوئی حساب نہیں ہے. وہ چاہے تو اپنے بے شمار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما. اب جب 29ویں شب آتی ہے عید الفطر کی، یعنی 29ویں شب میں اللہ رب العزت 2,80,00,000 کو ایک ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. 29 ہو گئے. اب جب عید الفطر کی شب آتی ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے، ان پر مباحات فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے. حالانکہ میرے رب کو خوب معلوم ہے، مگر فرشتوں کی زبانی اپنے بندے کے مرتبے کو رب تبارک و تعالی اپنی امت کو بتانا چاہتا ہے. اپنے فرشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی مزدوری کیا دوں جس نے بھرپور کام کیا، مکمل مزدوری کا حق ادا کر دیا. فرشتے عرض کرتے اے مولا اسے بھرپور بدلہ دیا جائے، اسے بھرپور صلہ دیا جائے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کے گناہوں کو بے حساب معاف فرما دی. یہ اللہ رب العزت کا کرم اس مہینے میں خاص طور سے نازل ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کا احترام کریں. اس مہینے کو ہم معاذ اللہ فضول باتوں کے اندر، فضول اوقات میں ہم اسے نہ گزار دیں، فضول کاموں کے اندر اس مہینے کو ہم نہ گزاریں. رمضان المبارک کی بندہ قدر تو کریں. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، آپ دین کو دیکھیں کتنا آسان دین ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ آمد رمضان پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، اب ہم عبادت کریں گے، اس کی برکتیں حاصل کریں گے، اس کی فضیلتیں حاصل کریں گے، سعادتیں حاصل کریں گے. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ آمد رمضان پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. آمد رمضان کی خوشی پر، خوشی کا آمد رمضان کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا. اللہ اکبر. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اتنا بابرکت ہے کہ اگر غیر بھی اس کا احترام کرتا ہے، اگر ایک کافر بھی اس کا احترام کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایمان کی سعادت عطا فرما دیتا. شہر بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا، اس مجوسی کا گزر ایک مسلمانوں کے بازار سے ہوا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس کا جو بچہ تھا وہ اعلان کھانے لگا. اس نے اپنے بچے کو روکا. مجوسی کو آپ جانتے ہوں گے، آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا، سورج کی پوجا کرنے والا. اس نے اپنے بچے کو روکا کہ خبردار مسلمانوں کا بازار ہے، تم اعلان لوگوں کے سامنے کھا رہے. اس نے کہا کہ ابا آپ بھی تو کھاتے. کہا میں سب کے سامنے نہیں کھاتا، یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، پوتر پاک مہینہ ہے، اس میں اعلان یعنی لوگوں کے سامنے نہیں کھانا چاہے. یہ بازار بھی مسلمانوں کا ہے، ان کا آج روزہ ہوگا تو ہمیں ان کے مہینے کا احترام کرنا چاہے. اب کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. آپ سوچیں گے کہ آپ انتقال کا لفظ استعمال کریں، آپ خود نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں نے انتقال کا لفظ تو استعمال کیا. کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بندہ کہیں اور نہیں جنت کے باغات کے اندر ٹہل رہا. اللہ اکبر. اس دیکھنے والے نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ تو کافر تھا، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا. اس مجوسی نے کہا، جو کہ پہلے مجوسی تھا اب تو الحمدللہ مسلمان ہو چکا تھا، اس بندے نے کہا کہ میں تو مجوسی تھا، میں تو کافر تھا، تمہارے دین کو نہیں مانتا، لیکن میں رمضان المبارک کا بڑا احترام کیا کرتا تھا، رمضان المبارک کی بڑی قدر کیا کرتا تھا. میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اسی کے صدقے میں مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دی. اور اتنے پر بس نہیں،
میں نے رمضان کا احترام کیا، رمضان کی قدر کی، رمضان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، رمضان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، میرا یہ عمل بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اسی کے صدقے میں اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک مجوسی ہے مگر احترام رمضان میں اس کو اللہ نے کیسی سعادتیں عطا فرمائی، کیسی اسے فضیلتیں عطا فرمائی کہ احترام رمضان کی برکت سے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دی۔ تو رمضان المبارک کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں۔ یہ کافر کو انعام ملتا ہے، مسلمان کو بھی ضرور انعام ملتا ہے اگر مسلمان بھی قدر کرے۔ ایک بندہ تھا، محمد نام کا بندہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ محمد۔ معاذ اللہ پورے سال نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا وہ بندہ وضو بناتا، نمازیں پڑھتا اور جو نمازیں چھوٹی ہوئی تھی ان کی قضا کیا کرتا۔ یہ عمل ہر سال وہ کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے؟ اس نے کہا کہ میں رمضان المبارک کا احترام کرتا، میں رمضان المبارک کی قدر کرتا۔ آج وہ لوگ اس بات سے اندازہ لگائے کہ معاذ اللہ رمضان المبارک کی بھی قدر نہیں کرتے، جگہ جگہ بیٹھ کر کے کیرم کھیلتے یا جگہ جگہ بیٹھ کر کے معاذ اللہ گلیوں میں، کوچوں میں یا ہوٹل پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور وقت کی ناقدری کرتے ہیں، وقت کو بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا، رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے کے باوجود بھی گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے 1 سال کے نیک اعمال کو ضائع فرما دے۔ ہمارے دامن کے اندر نیکیاں ہے ہی کہاں؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہم تو اسیا شیار ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے پورا دن جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزارا، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹایا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اب جب معاذ اللہ ہم میں سے کوئی بندہ رمضان کی پامالی کرتا ہے، رمضان کی ناقدری کرتا ہے اور رمضان کا احترام نہیں کرتا بلکہ معاذ اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں گناہوں والے کام کرتا ہے، اللہ اکبر، حدیث پاک کے مطابق رب تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دے۔ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کی چادر کو اتاریں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کا احترام کریں۔ محمد نام کے شخص کی بات چل رہی تھی کہ وہ بندہ کیا کرتا تھا، صرف اور صرف رمضان میں نماز پڑھتا۔ معاذ اللہ اس سے ہم یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ صرف رمضان میں ہم نماز پڑھیں اور پورا سال چھوڑ دیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اپنے جس بندے سے راضی ہو جائے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور یہ اللہ کا عدل ہے، جس بندے سے اگر اللہ حساب اور مواخذہ لے، پوری زندگی پر اس کی عبادت ہے مگر ایک اس سے کچھ غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت اس کا بھی مواخذہ فرما کر اسے اپنے عدل کے مطابق جہنم کے اندر داخل فرما، یہ اللہ رب العزت کی شان۔ تو وہ بندے سے پوچھا گیا کہ تم سال بھر تو نہیں پڑھتے، رمضان میں صرف نماز پڑھتے ہو، رمضان میں نمازوں کی قضا کرتے؟ اس نے کہا کہ میں اس مہینے کے احترام میں نمازیں پڑھا کرتا ہوں، اس مہینے کا احترام کرتا ہوں اور اپنی نمازوں کو قضا، جو میری نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا کیا کرتا ہوں۔ اس بندے کا بھی انتقال ہو گیا۔ کسی نے دیکھا خواب کے اندر، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس بندے نے بھی یہی جواب دیا، میں تو بڑا گناہگار تھا، میں تو بڑا سیاہ کار تھا، مگر چونکہ میں رمضان المبارک کی قدر کیا کرتا تھا، میرے مولا کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اسی کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما کر بے حساب اس نے مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔
یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انعام اس بندے کو جو رمضان المبارک کی قدر کرنے والا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں. معاذ اللہ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیں، ہرگز نتیجہ نہ نکالیں کہ ہم معاذ اللہ پورے سال عبادت نہ کریں، صرف رمضان میں کریں. جس طرح محمد نام کے شخص کے بندے کی، یعنی محمد نامی بندے کی مغفرت ہو گئی، ہماری بھی ہو جائے گی. معاذ اللہ ایسا نہیں. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، وہ اگر چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی پر بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ اگر چاہے زندگی بھر کی بندے کی عبادتیں ہیں، مگر ایک غلطی پر مواخذہ فرما کر اپنے عدل کے حساب سے اسے جہنم کے اندر داخل فرما. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے. بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. قرآن مقدس پڑھنے کا بھی معمول بنا، اور ویسے پورا سال ہمیں قرآن مقدس پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس رمضان میں ہم نے قرآن مقدس سے دل وغیرہ کو صاف کیا، اب اگلے رمضان میں معاذ اللہ ایسا نہیں. اسے بھی آپ کھولیں، پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. اور رمضان میں تو 1 کا 70 ملتا ہے. تو آپ جانتے ہی میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جو بندہ قرآن مقدس کا ایک لفظ پڑھتا ہے، اللہ اس سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 نیکی عطا فرماتا. اب پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اللہ اسے 30 نیکیوں سے مالا مال فرما دے. اور رمضان میں اگر بندہ سبحان اللہ الف لام میم پڑھے تو آپ 3 کو 70 جو ہے اس میں ضرب دے دی 140 اور 210، یعنی 210 نیکیاں اسے اللہ عطا فرمائے صرف الف لام میم پڑھنے کی برکت سے. اور میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی شان تو بڑی کریم ہے، وہ شان کریمی کا مالک ہے. اللہ چاہے تو اسے 500,000 نیکیوں سے بھی مالا مال فرمائے. وہ اگر راضی ہو جائے، اس کی اگر بندے کو خوشنودی حاصل ہو جائے، کل قیامت کے دن یہی روزہ اور یہی قرآن مقدس جو بندے نے اس دنیا کے اندر پڑھا تھا، یہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کریں گے اس بندے کے لیے. روزہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، اے میرے مولا، یہ جو بندہ ہے میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روکے رکھا، مولا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. یہ روزہ خود اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. الحمدللہ روزے سے ہیں، اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما، اور یہ پورا مہینہ ہمارا روزے کی حالت میں گزرے. اللہ ہمیں یہ توفیق اور سعادت بھی عطا فرما، صحت و توانائی عطا فرما. اسی طرح قرآن مقدس آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ میرا ذکر کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میں نے اسے سونے سے روکے رکھا، مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما. اللہ اکبر. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رؤوف ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اپنے بندے کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانے والا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، ارشاد فرمائے گا، اے قرآن تو نے شفاعت کی، اے روزے تو نے شفاعت کی، جا تمہاری شفاعت کو میں نے قبول کر لیا اور اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ اس بندے کو اللہ کی جانب سے انعام ملے گا. تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی قدر کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں. کم از کم ایک بندے کو تو چاہیے کہ پورا قرآن مقدس رمضان کے مہینے میں ختم کرے، تلفظ کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پہلے تو سیکھے اور پورا قرآن مقدس ختم کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر وہ نہیں کر پاتا ہے، افسوس کی بات ہے، تو کم از کم سورہ یاسین کی تو تلاوت کر لے، سورہ یاسین کی تو تلاوت کر لے. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور جب دل سے ملتا ہے، یعنی یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا فرمان تو میں ابھی بتاتا ہوں، یہ ایک دنیا کا دستور کہ جب دل سے دل ملتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے. اب سنو میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا جو دل ہے وہ یاسین شریف ہے. جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے مکمل
قبل 10 مرتبہ قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین۔ اب دیکھیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی۔ ہمارے آقا مولا تو جنت کا سودا نہایت سستے طریقے سے بیچ رہے ہیں، مگر ہم مفلس ہیں، ہمارے پاس نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، رمضان المبارک کا احترام کریں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے، اس تعلق سے بھی کچھ باتیں مجھے عرض کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا، اب زیادہ وقت آپ لوگوں کا لینا مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس بندے کا بیان جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا، اسے کیا کیا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ وہ کسی موقع پر اسے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، سامنے روزہ تیرا ہو، سامنے روزہ تیرا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ مولا کریم کا عرصہ زبند نوازا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے پڑھنے میں، پیش کرنے میں، واعظ و بیان میں ہم سے جو بھی غلطی لغزش خطا خامی ہوئی ہو، سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ اس محفل کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں نے اس محفل میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ ان کے گھر والوں کو صحت، سلامتی، امن، عافیت، چین و سکون عطا فرما۔ سب کے گھر والوں کو شفا، صحت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو، ہم گناہ گاروں کو اس محفل پاک کے صدقے میں، رمضان کی مبارک برکتوں کے صدقے میں، اے مولا عز و جل زندگی میں بار بار پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ بار بار مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے مولا عز و جل رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت عطا فرما، کہ تیرے حبیب کا فرمان ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا۔ مولا ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما۔ مولا کاش کہ وہ دن ہماری زندگی میں آئے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں خانہ کعبہ کے سامنے ہم سحری کریں تو گنبد خضرا کے سامنے افطاری کریں۔ مولا ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما، اور جب ہمارے حق میں موت بہتر ہو تو مدینۃ الرسول ہی میں، اس حال میں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہو، جمعے کا دن ہو، روزے کی حالت ہو، تیرے حبیب کے روزے کے سامنے ہم کھڑے ہو، ہماری زبانوں پر صلاۃ و سلام کے نغمے جاری ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا اسی عالم میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، مولا اسی عالم میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما،
اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے۔ مولا عز و جل ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مفتی سلیم صاحب کا خطاب ہوگا، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔